اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔ پردیس کی زندگی بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے یہ پردیس کی زندگی۔ یہ تو کبھی آپ پردیسیوں سے پوچھ کے دیکھیں نا، وہ صبح اٹھتا ہے نا، چہرے پہ مسکراہٹ تو ہوتی ہے مگر دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ پھر جب گھر والوں سے کال پہ بات ہو، امی ہو تو پوچھتی ہیں بیٹا بتا تیرا کیا ہوا۔ مجھے ایک پردیسی نے بتایا کہ مولانا صاحب کیا بتائیں، دل اتنا بے چین ہوتا ہے، لیکن جب گھر والے یہ پوچھتے ہیں کہ بتا بیٹا تیرا کیا حال ہے تو تڑپ سے جاتے ہیں۔ ایک بار وہ کہتے ہیں جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے نا، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، دل اداس ہوتا ہے، دل میں طوفان بھرے ہوتے ہیں جب یہ کوئی پوچھتا ہے نا کہ بتا تیرا کیا حال ہے۔ بتانا چاہتے ہیں مگر بتا نہیں سکتے کہ اتنا دور ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو کیا بتائیں کہ ہم کیسی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، کیا بتائیں کہ ہم کتنے اداس ہیں، کیا بتائیں کہ پردیس کی کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب خدا کی قسم گھر والوں میں سے جب کوئی پوچھتا ہے نا بتا کیا حال ہے تو چیخیں مار مار کے رونے کو دل کرتا ہے مگر کچھ بتا نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ جو باہر گیا یہ پیسوں کے لیے گیا، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ ذمہ داریوں کی قید میں گیا ہے، وہ ذمہ داریوں کے لیے گیا ہے، وہ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے، وہ اپنے سکون کو قربان کر کے۔ یار اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے ملک میں رہے، اپنے پیاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں رہے، اپنے گاؤں میں رہے، سب کا دل کرتا ہے۔ کسی کا دل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گاؤں کو، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جائے، مگر پھر بھی وہ پردیس جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے گھر والوں کو خوشیاں ملیں۔ وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا پردیسی بندے کی زندگی چمکدار نہیں ہوتی بلکہ وہ قربانیوں کی بنی ایک خاموش کہانی ہوتی ہے۔ تماشا نہیں ہے۔